बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। बजट आ गया, 8,487 अरब रुपए का बजट। ये बजट होता क्या है, कहते किसको है, और इसमें जो अल्फाज के और जो डिजिट्स के गोरख धंधे हैं वो क्या है, और क्या मुझ समेत आपको भी समझ है क्या जो होया कि ये। और हमारे वजीर साहब ने जो फाइनेंस के हैं उन्होंने 1.5 घंटा तकरीर की अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद। लेकिन ये बजट में है क्या? सुना है बहुत कुछ होगा जी, 800 850 सीसी तक की गाड़ी भी, और फिर ये कहाँ से पैसे आते हैं, और खसारे का बजट किसे कहते हैं, और इजाफी जो पैसे बच जाते हैं पाकिस्तान तक बोलते हैं अभी तक कुछ नहीं बचिया। और हैरान कुन बात यह है कि पिछलों को तो चोर चोर कहते रहे खान साहब, ये 3 साल में हमने इनके होते हुए भी वो जो कहते थे ना वो लाएगा और मुंह पे दे मारेगा, वो क्या मारा है और कहाँ लगा है और किसके मुंह पे मारा गया है वो कर्जा, समझ कोई नहीं आ रही। लेकिन इसी को समझने के लिए हम चलेंगे, आप भी मेरे साथ ही देखेंगे। सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट और जदोजहद करने वाले इस मैदान में, साफ्ती मैदान में, जनाब एक कैसर बट, उनसे बाकी समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी सामने बैठ के उनके मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनिए। आइए उनको सुनते और देखते हैं। देखें जी, ये जो कौमी बजट है जिसका आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया है, या जब भी होता है बजट जब आता है, ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। जो प्रोविंसेस में होता है बजट जिसका ऐलान होता है, वो सूबाई हुकूमतें अपने लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं। इन लोगों को अदालत में ले जाके पेश करना चाहिए और अदालत को इन लोगों को सजाएं देनी चाहिए कंसीलमेंट के ऊपर। बजट ये होता है कि आप कौम को बताते हैं कि हमारे पास, हमारी जेब में क्या है, हमारे पास कितने पैसे हैं और वो हमने कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने बताया कि उसमें से मिसाल के तौर पर 10,000 बच्चों की फ़ीस चली गई, 20,000 मकान का किराया चला गया, 10,000 यूटिलिटीज़ का बिल चला गया, बिजली दूध वगैरह, ठीक है, और 10,000 रुपये गाड़ी का पेट्रोल वगैरह लग गया, ठीक है, और 20,000 रुपये जो कर्जा है वो उतार दिया है, और करते करते फ़र्ज़ करें आपकी 1 लाख तनख्वाह थी और आपके अखराजात हो गए 1,20,000। अब सवाल ये है कि ये 20,000 कहाँ से पूरे होंगे? तो ये तो खैर बात की बात है, तो फिर अब आपकी अकल पे इसका इन्हिसार है जी। ये आपकी अकल पे इसका इन्हिसार है कि आपने, ठीक है, 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे आप? तो ये जो 20,000 रुपये जो शॉर्ट पड़ गए हैं, आपको कम पड़ गए हैं बजट में, इसको कहेंगे ये खसारे का बजट है, जिसमें 20,000 रुपये का खसारा हो गया। और फ़र्ज़ करें आपकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है या आमदन है और 90,000 में आपने घर के अखराजात पूरे कर लिए और 10,000 रुपये बच गए, तो ये आपके जो है वो क्या कहते हैं उसको, इजाफी बजट है आपका, ठीक है। तो ये जो, जी हाँ, सरप्लस का बजट है। तो ये जो हर हुकूमत अपने जारगन में बोलती है, जो फ्रॉड है, आम आदमी को क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत से अखबार नवीसों को भी नहीं पता होगा जो जाके वहाँ गैलरी में बैठ जाते हैं। मेरे जो भाई ये बात जिन पर सादिक आती है, मुझे माफ़ करें, नाराज़ ना हो मुझसे। मैं भी जब यंग था तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो वहाँ पर बेचारे जाके मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं बजट के ऊपर, जो तकरीर करता है मिनिस्टर फाइनेंस उसको एज इट इज़ छाप देते हैं, हालांकि उसने सब झूठ बोला होता है। किसी जर्नलिस्ट को ये पता ही नहीं होता कि हमारी कौमी आमदनी कहाँ, रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू कितना है। तो कमाल तो यही है ना कि आप लोगों को बताएं कि जी हमारा टोटल रेवेन्यू ये है और ये हमारा अखराजात हैं और ये हम जो है रेवेन्यू कहाँ से पूरा करें, कहाँ से आ रहा है, और डेफिसिट जो है खसारा ये हम कहाँ से पूरा करें। कौम को ये सब कुछ बताएं, ईमानदारी से फिगर्स बताएं उनको। अब तो झूठ बोल देते हैं आप,
منسٹر فائنانس کہہ رہا تھا ہماری کٹی میں اتنا ہے کٹی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کٹی کیا ہوتی ہے. تم ان کو کہو بھائی ہماری جیب میں اتنے پیسے, ہمارے خزانے میں اتنے پیسے. تو جو جارگن آپ جو استعمال کرتی ہے ہر حکومت بجٹ کے معاملے میں, یہ فراڈ 100% فراڈ اور دھوکہ دہی ہے. یہ جو معاشیات کی جو اکنامکس ہے, جو جارگن ہے, وہ ہر آدمی کے پلے نہیں پڑتی. اس لیے یہ ہر منسٹر فائنانس اور ہر حکومت جھوٹ بولتی ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے. بس اسی میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں چیز سستی ہو گئی اور فلاں چیز مہنگی ہو گئی. حالانکہ ہر بجٹ کے بعد غریب آدمی غریب سے غریب تر اور امیر آدمی امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. جیسے جہانگیر ترین صاحب امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو لوگ ہیں لابی کے لوگ اس کو مافیا کہتے ہیں, لیکن وہ مافیا دن دناتا پھر رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں گورنمنٹ گرا سکتا ہوں. مفہوم یہ ہے اس طرح کے جو ان کے بیانات چھپتے ہیں. تو ان جیسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بجٹ سے. بجٹ تو ان کے لیے ہے, میرے لیے تھوڑی ہے. میری تو جو غریب آدمی جو ہے, جو دہاڑی دار ہے, اس کو تو چھوڑ دیں آپ. اب حکومت نے 10% تنخواہیں بڑھا دی ملازمین کی, سرکاری ملازمین کی. اچھا اب جو پرائیویٹ ملازمین وہ کہاں جائیں گے؟ اب دکاندار جو ہیں فراڈی, سارے تاجر فراڈی ہیں, سارے تاجر 100%, الا ماشاء اللہ کسی کو کوئی شرم حیا ہو یا خدا کا خوف ہو. اب 10% کی بنیاد پر ہر تاجر اپنی پروڈکٹ مہنگی کر دے گا. میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو 10% اضافہ نہیں ہوا, میں بھی دوں گا بہت زیادہ 10%. جتنے بھی جو لوگ ہیں جو سرکاری ملازم نہیں ہیں وہ دیں گے نا وہ پیسے, 10 جو مہنگائی ہوگی وہ دیں گے بیچارے سرکاری ملازم. اب اس ملک میں ایک اور بھی ہے, 15% ان کا بڑھا دیا پینشن کا. کیوں بھائی, یہ پینشن بڑے کب جان چھوڑیں گے ہماری یار؟ یعنی ساری زندگی 35 سال تو ویسے پاکستان کو نہ چھوڑتے رہے, ٹھیک ہے, اب ریٹائر ہو گیا ہے, ابھی بھی اس کو پیسے مل رہے ہیں. بھائی بند کرو. پاکستان کے ٹوٹل ریونیو سے زیادہ تو ہم ان کو پینشن میں دے دیتے ہیں. بھائی پینشن کس بات کی پینشن؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کسی فوجی کو دے سکتے ہیں, اور وہ بھی اس فوجی کو یا اس پولیس والے کو جس نے آپ کے قوم و ملک کے دفاع میں کوئی رول پلے کیا ہے. ایک سیکٹری فوڈ, سیکٹری ایجوکیشن, سیکٹری اور کوئی صوبے کا, کسی منسٹری کا, آپ کس بات پہ اس کو پالنے کے ذمہ دار ہیں کہ یہ جب تک یہ زندہ ہے میں اس کو اسٹیٹ اس کو پالے گی, پھر جب یہ مر جائے گا پھر اس کی ویڈو کو پالے گی, پھر جب اس کی ویڈو بھی مر جائے گی تو اس کی جو ان میرڈ بیٹی ہے اس کو بھی پالے گی. کیوں بھائی؟ تو یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ جو لوٹمار پاکستان میں مچی ہوئی ہے, یہ وفاقی بجٹ ایک فراڈ ہے. اگر یہ فراڈ نہیں ہے تو ان کو 2+2=4 کے طور پر ساری قوم کو بتانا چاہیے کہ ہماری آمدنی کیا ہے, ریونیو کیا ہے. یہ جو جارگن ہے اس کا اکنامکس کا, بجٹ کا, یہ پیش کرنا بند کر دیں. یہ جارگن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ خود ہی سیکٹری فائنانس اور منسٹر فائنانس اور باقی ان کے کیبنٹ کے حساب نہیں. اور صوبوں میں تو اللہ مجھے معاف فرما دے, توبہ استغفار, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. صوبوں میں تو منسٹروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے بجٹ میں. زیادہ سے زیادہ ان بیچاروں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں جو روڈ بن رہا ہے وہ روڈ بن جائے گا, میرے علاقے میں 2 اسکولوں کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. اور یہ بجٹ نہیں ہے, یہ بجٹ کی تجاویز ہیں. جس کو لوگ بجٹ کرتے ہیں, یہ پروپوزلز ہیں, تجاویز ہیں کہ جی ایسے کریں. اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس کی نئی جو ہر اپوزیشن ہے اس کے اوپر اپنا اعتراض کرے گی. اور وہ بھی اعتراض بھی کیا ان کا یہ ہوگا کہ جی میرے گلی میں, میرے محلے میں ایک گلی بننی تھی وہ آپ نے نہیں بنائی, اور میرے علاقے میں اسکول نہیں بنایا آپ نے. میرے بھائی ملک کی معاشیات کے بارے میں بات کرو کہ یہ جو قرضے لیتے جا رہے ہیں. اب یہ جو عمران خان کی عادت ہے, یہ ہر ایک بات جو ہے اپوزیشن کے پچھلی گورنمنٹ میں ڈال دیتا ہے, ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. یعنی ان کو شرم نہیں آتی ہے. ابھی وہ جو ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ بھی اس نے فواد صاحب نے, منسٹر انفارمیشن نے, یہ سعد رفیق کے کھاتے میں ڈال دی. یہ وہ کرتے تھے. آپ یہ جو کہتے ہیں جی قرضے لیے, نواز شریف نے قرضے لیے, اسی لیے عوام کو پتہ نہیں چل سکا, کیونکہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اور آصف زرداری صاحب کے دور میں بھی اور بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی
اور جنرل مشرف اور جنرل ضیاء جتنے بھی لوگ تھے، ان کے دور میں اسی طرح سے اندھے بجٹ آتے رہے اور لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ان کو پیچھے باندھ کے اپنے پیچھے لے چل پڑتے ہیں. اب وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو کھڈے میں گرائے یا اس کو منزل پہ پہنچائے. تو میں اس کو بجٹ کو ایک فراڈ سمجھتا ہوں، دھوکہ دہی سمجھتا ہوں. ان کو منسٹر فائنانس کے خلاف دھوکہ دہی اور حقائق چھپانے کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے قوم کو بتایا کہ ہماری ریونیو کیا ہے، ہم نے کتنا قرضہ لیا ہے، کتنا ہم اس پہ سود دے رہے ہیں. ملک کی جو معاشیات ہے، اقتصادیات ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں نا جو ٹیکس دیتے ہیں. جن کے پیسوں سے، جن کے ٹیلی فون کے بل سے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی آپ کون سا ٹیکس دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ٹیکس نہیں دیتا، میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، لیکن میں بجلی کا بل دیتا ہوں، پی ٹی وی کا بل دیتا ہوں، جس میں نیلم کا جو سر چارج ہے وہ بھی دیتا ہوں. یہ بھی فراڈ ہے. یہ جو بل ہے باپدہ کا، اس میں اتنے سر چارج لکھے چھوٹے چھوٹے چھوٹے، سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو. تو یہ سرکاری طور پر چوری ہے، ڈکیتی ہے، غریبوں کو لوٹے جا رہے ہیں. اور یہ بڑے خوش ہیں. عمران خان بھی بڑا خوش ہوگا، جیسے نواز شریف خوش ہوا کرتا تھا اور جیسے بے نظیر خوش ہوا کرتی تھی، اور جو پہلے ان کے جو پیش رو خوش ہوتے تھے کہ ہم نے عوام کو فدو بنا لیا. تو بس اتوں کھائے کیا وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا، بس.